نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اس کا ترجمہ کر سکیں۔ تو ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو گرامیٹیکل انالیسز ہے، اس کی ترکیب نحوی اور صرفی ہے، وہ کی جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ایسی چیز ہے جو قرآن مجید کے ترجمے میں بھی بڑی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے 2 آیات کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 117 اور 118 جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر باری باری ہم اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں، کیونکہ زندگی کے وہ لمحات جو آپ اس کتاب عظیم کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تو اس کی جزا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جتنا بڑا ہے اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے، اور یہ دین کی ایک خدمت بھی ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ کچھ مراحل اس میں ایسے آئیں گے کہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے ہمارے فہم میں ترقی عطا کرے گا، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کتاب عظیم کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے کلمہ بدیع کے ساتھ، بدیع السماوات والارض۔ بدیع یہ فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ صفت مشبہ یا فاعل کے معنی ہوتے ہیں یا مفعول کے، یعنی بدیع کا معنی یہاں پہ مبدع ہے، ایسی ہستی کہ جو تخلیق کرتی ہے ایک ایسے وجود کو کہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ تھی۔ تو بدیع یہاں پہ خبر ہے، لیکن اس کا مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا اس کا محذوف ہے، اور اس کی تقدیر ہے ہوا بدیع السماوات والارض، لیکن ہوا معذوف کیا گیا۔ تو چونکہ یہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب دمہ کا مطلب ہوتا ہے پیش، تو اس کے آخری حرف کے اوپر ایک پیش ہے نا، تو اس سے اس کا مرفوع ہونا ثابت ہوتا ہے۔
مضاف بھی ہے، سماواتی مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ. اس کے بعد والارضی، اور یہ جو جملہ ہے نا بدیع السماواتی، مبتدا محذوف اور خبر کے ساتھ، اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہیں گے، ایک نیا جملہ ہے، لا محل لها من الاعراب. تو سماوات کیا تھا؟ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ دائرہ واو، اس میں واو عطف کی ہے، اور الارض جو ہے معطوف ہے کس پہ؟ سماوات پہ. تو جو اعراب سماوات کے تھے وہی ارض کے ہیں، یہ بھی مجرور ہے. وَإِذَا، اس میں جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور اذا جو ہے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطہ منصوب بجوابہ. یہ ظرف زمان ہے اور اس میں شرط کے طور پر آ رہا ہے، شرط غیر جازم ہے. جب یہ کہتے ہیں نا خافض لشرطہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل الشرط ہے اس کو یہ حالت جر میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ظرف جو ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہوگا مضاف الیہ ہوگا. اگر وہ جملہ ہے وہ سارے کا سارا جملہ محلاً مجرور ہوگا. جیسے یہاں پہ قضا امرن، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مجرور ہے، اس لیے کہتے ہیں خافض لشرطہ. اور منصوب بجوابہ، اس کا جو جواب ہے آگے فإنما يقول له، یہ جواب الشرط ہے نا، تو اس جواب الشرط نے اس ظرف کو نصب دے دیا ہے، یعنی محلاً اس کو منصوب کر دیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اذا کیا ہے؟ اذا جو ہے وہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول فی ہی ہے. قضا یہ فعل ماضی ہے اور مبنی کس پہ ہے؟ الفتحۃ المقدرہ علی الالف للتعذر. قضا جو یہ مکسور ہے نا، اس کے آخر میں الف ہے، نظر تو آپ کو یہاں آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر الف ہے. الف کے اوپر کسی حرکت کا پڑا جانا ممکن نہیں، اس لیے ہم وہاں پہ فتح کو مقدر مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تعذر کی وجہ سے. اور فاعل اس میں جوازن مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا. امرن مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے قضا امرن یہ محلاً مجرور ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا چونکہ مضاف الیہ واقعہ ہو رہا ہے اذا کا. فإنما میں جو فا ہے وہ واقعۃ فی جواب اذا ہے، یعنی جواب الشرط جو ہے اس کے جواب میں یہ فا آئی ہے، یعنی اس نے ایک رابطہ قائم کیا، یہ حرف ربط ہے. انما آپ دیکھیں تو یہ دو حرفوں سے جڑ کر بنا، ایک انا ہے ایک ماں ہے. انا حرف توکید و نصب ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہے تو توکید و نصب لیکن محمل ہے. محمل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انا کا عمل واقع نہیں ہو رہا. آپ نے پڑھا تھا نا کہ انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مثلا لفظ جلالہ اللہ ہے، اس کے پیچھے انا لگائیں تو کیا کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ، ہم نے زبر پڑھی نا، تو اس صورت میں یہ عمل کرتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ماں آیا، یہ ماں الکافہ کہلاتا ہے، یہ اس کے اثر کو زائل کرتا ہے، اس کو اس کے عمل سے روکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا جو ہے وہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے. اس لیے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ انا حرف توکید و نصب محمل ہے، لا عمل لہ. ماں جو ہے ماں الکافہ ہے، یہ حرف زائد ہے. یقول فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، لام کے اوپر پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں بھی فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا. یہ جو پورا جملہ ہے نا انما یقول، یہ جملہ جواب شرط ہے غیر جازم. لہو لام حرف جر ہے
وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے لام لگا ہوا ہے۔ کن کے اوپر غور کریں، کن جو ہے کانا یکون، کن فعل امر ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ کانا فعل ناقص ہے، اس کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ پورے جملہ بنانے کے لیے اس کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کانا کبھی فعل تام کے طور پر بھی آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس صورت میں اسے اسم اور خبر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اکیلا ہی پورے جملے کے معنی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ کن جو ہے یہ فعل امر تام ہے، سکون پہ مبنی ہے، اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے وجوباً، یہاں پہ جوازن نہیں ہے، وجوباً۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ فاعل وجوباً مستتر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انتا۔ تو یہ جو جملہ بنا نا کن پورا، یہ مالن منصوب ہے چونکہ مقول القول ہے۔ فیکون، اس میں فا حرف عطف ہے، مبنی ہے، فتح لا محل له من الاعراب، اور یکون فعل مضارع مرفوع ہے، تو رفع کی نشانی کیا ہے؟ نون کے اوپر پیش، تو ہم کہیں گے علامت رفعی الضمۃ الظاہرہ، اور اس میں فاعل ایک ضمیر ہے جو مستتر ہے جوازن ہوا، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا یکونو، یہ دراصل خبر ہے ایک ایسے مبتدا کی جو محذوف ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ فہو یکونو۔ تو یہ جملہ جو ہے مبتدا اور خبر کے ساتھ کس پہ معطوف ہوا؟ یقولو پہ۔ یہ اس آیا کے رابطے، اب اس سے اگلی آیا مبارکہ کو بھی دیکھ لیں۔ وقال الذین، واو جو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، قال فعل ماض ہے مبنی علی الفتح ہے، اور الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے یہاں پہ معلن مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ لا حرف نفی ہے، یعلمون فعل مضارع مرفوع ہے، کس کے ساتھ؟ بثبوت النون، یہ جو یعلمون نون جو ہے اس کے ساتھ ہی مرفوع ہے، کیونکہ افعال خمسہ سے مراد فعل مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جس میں رفع کی نشانی نون ہوتا ہے، حرکت نہیں ہوتی، حرف ہوتا ہے۔ اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل، اور یعلمون یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے الذین کا۔ اب یہاں لولا، لولا کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ یہ دو طرح سے آتا ہے، کبھی تو اس کے آگے جو ہے آپ کو کوئی کلمہ نظر آئے گا، اسم نظر آئے گا یا ضمیر نظر آئے گی، اور کبھی آپ کو اس کے آگے فعل نظر آئے گا جیسے اس مثال میں۔ تو جب اس کے بعد ضمیر ہو یا کوئی اسم ہو تو پھر اس کا نام جو ہے حرف امتناع لوجود ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دو جملے ہوتے ہیں، شروع کے جملے میں یہ، پھر اس کا آگے سے جواب ہوتا ہے، اور دوسرے جملے میں وہ کسی شے کے وجود کی نفی کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ انکریج کرنے کے لیے یا ملامت کے لیے بھی آتا ہے، اس صورت میں اس کے بعد فعل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو حرف تحضید ضاد کے ساتھ حرف تحضید کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ حرف تحضید ہے۔ یکلمنا، یکلمو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، میم کے اوپر دیکھیں پیش ہے، ثلاثی اس کا جو ہے وہ کلمہ، کاف لام اور میم، جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے کلم یکلم تکلیم، تکلیم مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ تو یکلم فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، نا جو اس کے ساتھ لگی ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے، فاعل یہاں پہ واقع ہو رہا ہے اس لیے مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے نا لولا یکلمنا اللہ، یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مقول القول ہے۔ آؤ حرف عطف ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، تأتینا، اتا یأتی، اور پھر تأتی، تو یہ فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع میں اس طرح کا جو صیغہ ہوتا ہے جس کی شروع میں تا آتی ہے، تو یا تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کیونکہ اس کے بعد جو فاعل آ رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ تو تأتی
یہ فعل مضارع مرفوع ہے لیکن اس کا جو ضمہ ہے وہ مقدرہ ہے علی الیا لثقل. اگر حرکت یا کے اوپر ہو تو ثقل کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، زبان پہ بھاری ہوتی ہے، اور اگر الف مکسورہ ہو تو تعذر ہوتا ہے، یعنی آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ اس کے رفع کو ضمہ کو نہ پڑھنے کی وجہ ثقل ہے. تأتی، یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تأتیو، ثقل ہوگا نا، یہ یا کے اوپر پیش پڑھنا، اس لیے اس کو ساکن رکھا گیا. نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ اور محلاً منصوب ہے مفعول بھی. آیتن، یہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، تا کے اوپر دیکھیں تنوین ہے، پیش، ایک پیش جو ہے اس سے مرفوع ہے اور دوسرا پیش تنوین کے لیے. اور جملہ جو ہے تأتین آیا، یہ معطوف ہے کس پہ؟ یکلمنا اللہ کذالک، اس میں جو کاف ہے حرف تشبیہ و جر ہے. ذا اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، معلن مجرور ہے کاف کی وجہ سے. لام ذا کے بعد جو ہے لام للبعد کہلاتا ہے، اور کاف جو ہے اس کو حرف خطاب کہتے ہیں. تو یہ جار اور مجرور کذالک یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ ایک معذوف سے متعلق ہیں جو مفعول مطلق تھا. تقدیر کیا تھی؟ پیچھے سے پڑھیں. قال الذین لا یعلمون قولا کذالک، قولا ہے مفعول مطلق کیونکہ معذوف ہے، اس سے یہ متعلق ہے. قالا ہے فعل ماض ہے مبنی علی الفتح ہے، الذین اس میں موصول ہے، علن مرفوع ہے، فاعل یہ جملہ قالا یہ جملہ استئنافیہ ہے. من حرف جر ہے، قبلہم قبل اس میں مجرور ہے من کی وجہ سے، بالکسرہ ظاہرہ مضاف بھی ہے. ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے معلن مجرور ہے مضاف الیہ مثلا، یہ مفعول بھی ہے قالا کا، اس لیے منصوب ہے بالفتح ظاہرہ اور مضاف بھی ہے. قولہم قول مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ قولہ، اور ہم وہی ضمیر متصل ہے مبنی ہے معلن مجرور ہے مضاف الیہ. تشابہت یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح، ہا کے اوپر دیکھیں زبر ہے، اور یہ جو تا ہے نا اس کو کہتے ہیں تا للتأنیث، یہ مؤنث کی نشانی ہے، ایک حرف ہے لا محل لہ من الاعراب. قلوبہم قلب کی جمع قلوب، جمع مکسر ہے، تو اسی وجہ سے تشابہت جو ہے مؤنث صیغہ آیا ہے کیونکہ جمع مکسر ہے قلوب. یہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور ہا ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے معلن مجرور ہے مضاف الیہ کیونکہ قلوب مضاف بھی تھا نا. تو یہ جملہ تشابہت قلوبہم یہ جملہ استئنافی ہے. ابھی بینا آپ دیکھیں یا بھی مشدد ہے، نون بھی مشدد ہے، ان دونوں پہ شد ہے. یا کے اوپر شد کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے بان یبون، با الف نون، بانا ظاہر ہوا واضح ہوا، الف اصل میں یا تھی، تو یا کو آپ نے الف میں اس لیے بدلا کہ با کے اوپر زبر ہے اور زبر سے الف کو مناسبت ہے، اس لیے آپ نے بانا کہا، لیکن اس کے جو اپنے حروف تین ہیں وہ با یا اور نون ہے. الف وا اور یا یہ آپس میں ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو جب آپ باب تفعیل میں لے کے گئے تو یہ بن گیا بینا، یا ایک تھی نا یعنی تھا بینا، تو بینا بن گیا. بینا یبین تبیین، تبیین اس کا مصدر ہے. مبین یہ اس کا اسم الفاعل ہے، مبین یہ اس کا اسم مفعول ہے. اور ابھی نون کے اوپر جو شد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فعل کا اپنا نون ہے بینا، اور ایک ضمیر ہے نا کی، دو نون جب آپس میں ملے تو مشدد ہوگی، یہ ہو گیا بینا. یہ فعل ماض مبنی علی السکون ہے، جملہ پورا بنا بینا. ہاں، اور اس میں نا کیا ہوگی؟ ضمیر متصل مبنی علی السکون معلن مرفوع فاعل، اور بینا یہ پورا جملہ جملہ استئنافی ہے. آیاتی یہ آیتن کی جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث سالم. اور یہاں پہ اس قاعدے کو دہرا دیتا ہوں کہ جمع مؤنث سالم کی جو رفعی حالت ہے وہ تو پیش کے ساتھ ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ، لیکن اس کی نسبی اور جری دونوں حالتیں زیر کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ الآیاتی مفعول بھی ہے، تو ہم کہیں گے مفعول بھی منصوب ہے
اور اس کے نصب کی علامت کسرہ ہے، عوضاً عن الفتح، فتح کی جگہ پہ کسرہ ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ لقوم، لے حرف جر ہے، قوم اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ فعل سے، بینا کے ساتھ۔ یوقنون، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے معلن، مرفوع ہے فاعل۔ اور یہ پورا جملہ یوقنون، یہ دراصل جو پیچھے قوم آیا ہے نا، اس کی نعت بنتی ہے، یعنی اس کی صفت بنتی ہے پورا جملہ، اس لیے ہم کہیں گے کہ محلن مجرور ہے، فی محل جر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق چلتی ہے۔ تو قوم ان موصوف تھا، یہاں پہ مجرور ہے، تو اس کے بعد جو بھی صفت آئے گی وہ مجرور ہوگی۔ تو یہاں پہ جو اس کی صفت آئی وہ ایک پورا جملہ آ گیا، جملہ پورا بھی تو صفت بن سکتا ہے نا، تو اب وہ پورے کا پورا جملہ محلن مجرور ہو گیا۔ یہ اس کے اعراب تھے دونوں آیات کے۔ اب اس کے مشکل الفاظ دیکھیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ کہتے بنانے والے کو خالق کو ہے، لیکن یہ وہ خالق ہوتا ہے جو ایک ایسی چیز کو تخلیق کرتا ہے کہ جس کی مثال پہلے نہیں تھی، ایک نئی چیز۔ تو بدیع کا مطلب بنانے والا، خالق۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، قضا کا مطلب فیصلہ کرنا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے۔ امرن، بات، امر، حکم۔ فإنما، یہ حسر ہے، تو صرف یقولو وہ کہتا ہے، کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بدیع السماوات والارض، وہ یعنی اللہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے، يَقُولُ لَهُ، اس سے صرف یہ فرماتا ہے، کن، کہ ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، قالا کا مطلب کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، او تأتینا آیت، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ یہ لولا یعنی کیوں نہیں، اس معنی میں۔ یکلمو، کلام کرتا ہے، لولا کیوں نہیں، یکلمو کلام کرتا ہے، نہ ہم سے، اللہ، او یا تأتی آ جاتی ہے، نہ ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک ایسا ہی، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کی بات کی طرح، مثل، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی، بینا کھول کر بیان کر دی، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ یاد آیا کہ شاید وہ جب ہم ترکیب ناوی صرفی کر رہے تھے تو اس میں ایک یہ حرف قد رہ گیا تھا، تو قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، اس کو کہتے ہیں حرف تحقیق، شک کو دور کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن مضارع کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن معنی تحقیق کے نہیں ہوتے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون،
اور ان جاہلوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، لولا یکلمنا اللہ او تأتین آیۃ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ کذالک، ایسا ہی ہوا، قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ان آیات مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بڑا واضح ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ مثلا وہ جو پہلی آیت ہے 117 نمبر، تو ظاہری طور پر اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظی طور پر کن کہتا ہے، جیسے ہم زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں، لیکن غور جب کیا گیا تو پتہ چلا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظی خطاب اور آواز جیسے کن کا صدور ممکن ہے یا نہیں، کیا اللہ اس کا محتاج ہے؟ اس میں جو مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ پہلا اور سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ کن فیکون ایک تمثیلی اور مجازی انداز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی کامل اور فوری ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو وہ فوراً بغیر کسی رکاوٹ کے وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی جب وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے ارادے اور چیز کے وجود میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سوچ، منصوبہ بندی یا الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمثیلی اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، جب اس میں آیا نا کہ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اس سے کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابھی اس نے کن نہیں کہا تو وہ چیز تو نہ تھی، وہ معدوم تھی نا۔ تو جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی، جو معدوم ہوتی ہے، اس کو مخاطب کرنے کے پھر کیا معنی رہ جاتی ہے؟ بھئی ایک چیز تو پہلے سے ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو مخاطب کیسے کریں گے؟ وہ سنے گی کیسی؟ ابھی تو اس کا وجود ہی نہیں۔ تو یہ عقل کہتی ہے نا کہ معدوم جو بھی وجود میں ہی نہیں آیا، اس سے خطاب ممکن نہیں، کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کن کو لفظی حکم مانے تو یہ ایک نیا واقعہ بن جائے گا، یعنی حادث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حادثات سے پاک ہے۔ تو لہٰذا کن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوئی لفظ بولتا ہے، بلکہ یہ اظہار ہے اللہ کی تخلیقی طاقت کی فوری اور کامل تاثیر کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دو طرح سے اس لفظ کو پڑھا گیا ہے، جو فیکون ہے نا، اس کی دو قرأتیں ہیں، یعنی اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے فیکونو ضمہ کے ساتھ، بس وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی فتح کے ساتھ فیکونا، کہ ہو جائے۔ یہ دونوں قرأتیں متواتر ہیں اور درست ہیں، اور سیاق کے مطابق ان کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی تخلیق ارادے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے نہ وقت لگتا ہے، نہ وسائل، نہ اسے الفاظ کی ضرورت ہے، نہ آواز کی۔ وہ صرف ارادہ فرماتا ہے اور چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ کن ایک تمثیلی انداز بیاں ہے جو ہمیں اللہ کی شان سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب آئے دوسری آیت پہ جو 118 ہے، تو اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مشرکین کے برابر ٹھہرایا ہے، کیونکہ مشرکین تو شرک میں سب سے زیادہ پختہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا، اس لیے ان کا اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ ان کے دیگر معبودوں کی شراکت ہی کی ایک شکل ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا ہے ان کے اصل دین کا حصہ نہیں تھا، بلکہ بعد میں پیدا ہونے والا عقیدہ تھا، اس لیے وہ اس گمراہی میں مشرکین کے پیچھے لگے۔ یہ اسلوب قرآن میں اس لیے اختیار کیا گیا کہ آگے چل کر اہل کتاب کے خاص حالات کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے، اور یہ بلاغت کی اس شکل میں آتا ہے جسے رد العجز علی الصدر کہتے ہیں، یعنی کلام کے آخر میں ایسی بات لانا جو شروع کی بات کی طرف لوٹتی ہو۔ تو آیت میں یو کے نون یعنی یقین رکھتے ہیں،
یوقنون جو ایقان سے ہے نا، اس کا مصدر جو ہے ایقان سے، باب فعل کا صیغہ ہے۔ یقین اور ایقان جو ہے یہ ایک وصف ہے علم کا، کہ جب یقین جو ہے وہ حد کمال کو پہنچ جائے، ایمان جب حد کمال کو پہنچے تو اس کو ایقان کہتے ہیں۔ وصف فی العلم یبلغ به نہایت الوثاقت فی العلم، یعنی علم کا جو آخری درجہ ہے اس پہ پہنچ کر یقین کا پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں یو کے نون۔ اب غور کریں کہ اس میں یو کے نون یعنی یقین رکھتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع لایا گیا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یقین ایک مسلسل عمل ہے، ایک پختہ صفت ہے جو سچے مومنین کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن جن کا رویہ ہمیشہ حق سے گریز، ضد اور آنکھیں بند کر لینے کا ہوتا ہے، وہ نہ کبھی یقین تک پہنچتے ہیں نہ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا انکار انہیں یقین سے دور کر دیتا ہے۔ تو قرآنی آیات جو معجزہ ہیں انہیں اللہ نے روشن دلوں کے لیے نازل کیا، جو غور و فکر کرتے ہیں اور دل سے سچائی کو قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کو ایسی نشانی دی گئی جس پر لوگوں نے ایمان لایا، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے میرے قلب پر نازل کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ لہٰذا ان آیات کا مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا شیوا غور و فکر، سچائی کی تلاش اور یقین ہے، نہ کہ وہ جو ضد، تعصب اور انکار کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن حکیم محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو دلوں کی بند دریچوں کو کھولتی ہے، مگر یہ روشنی انہی دلوں میں اترتی ہے جو ضد اور تعصب سے پاک ہو کر اللہ کے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جن کے اندر سچائی کی جستجو ہو اور جو یقین کے ساتھ حق کو اپنانے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام الہی میں یہود و نصارہ کو انہی مشرکین کی صف میں کھڑا کیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، کیونکہ شرک ایک ایسا زہر ہے جو جب دل میں اتر جائے تو وہ چاہے بت پرستی کی صورت میں ہو یا اللہ کے لیے بیٹا ماننے میں، اپنی نوعیت میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے یہ عقیدہ نیا تھا، ان کی اصل دین کا نہیں، مگر جب وہ اس غلطی کو اپناتے گئے تو وہ بھی اس صف میں کھڑے ہو گئے جس میں کفار مکہ کھڑے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے یہ آیات ان کے لیے بیان کی ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین وہ روشنی ہے جو آنکھوں سے زیادہ دل کو روشن کرتی ہے۔ وہ شخص جو ہر دلیل کا انکار کرے، ہر سچائی کا منہ موڑے اور ہر معجزے کو نظر انداز کرے، تو کیا وہ یقین کی روشنی پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ یقین علم سے پیدا ہوتا ہے، اور علم تب حاصل ہوتا ہے جب دل سننے کے لیے کھلا ہو، آنکھیں دیکھنے کے لیے بیدار ہوں، اور روح حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو۔ گویا کہ یہ آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں، جنہوں نے کتاب دیکھی مگر حق نہ پہچانا، جنہوں نے آیات سنی مگر دل بند رکھے، جان لو قرآن ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو تعصب چھوڑ کر، ضد چھوڑ کر یقین کا دامن تھام لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔